یہ جو واجب صدقات میں نے بیان کیے نا، ان کے اندر عشر کا بھی بیان ہو چکا، صدقہ فطر کا بھی آپ کو معلوم ہے، کفارے کا بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ ایک چیز ہے یہ نظر۔ نظر عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 270 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یہ جو نظر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ ہے نظر۔ اس کو آپ عام زبان میں منت کہتے ہیں۔ اے جی میں منت منی ہے، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنیاں دیگاں دے دیں گا، یا ایک بکرا دے داں گا، یا اتنی رقم دے داں گا، یا فلانی چیز اللہ دی راہ خرچ کر دیں گا۔ اس کو کہتے ہیں منت ماننا۔ یعنی حاصل یہ ہوا کہ نظر ماننا یا منت ماننا یہ نام مختلف ہے مگر چیز ایک ہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے نظر میں اور منت میں۔ یہ منت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، یہ تسی پہلی دفعہ سننی ہے تو سن کے تسی غصہ کر جانا ہے، لیکن یہ حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ اگر حدیث نہ نکلے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اگر آپ نے منت مان لی ہے تو منت کو پورا کرنا، اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے تب، ناجائز منت کی بات نہیں ہو رہی۔ شریعت کی حدود کے اندر اگر آپ نے منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا انسان پہ واجب ہے، پورا کرنا جی واجب ہے۔ اگر غیر شرعی منت مان لی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا کرنا گناہ ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری چیز آگئی جو شرعی منت ہے، جائز منت ہے، جو کہ بہت کم لوگ مانتے ہیں، عموماً ہماری منتیں غیر شرعی ہوتی ہیں۔ وہ جو شرعی منت ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت ماننے سے منع فرمایا ہے، منت ماننے سے منع فرمایا، اور منت نہ منو حضور فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر کے کسی بھی فیصلے کو منت ٹال نہیں سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ تقدیر کا منت سے چینج نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی اس میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ منت جو ہے یہ فقط ایک فائدہ ہے اس کا کہ جڑا کنجوس بندہ ہے، کنجوس دی جیب وچوں تھوڑا جہا مال نکل جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں۔ حضور نے فرمایا فقط یہ ایک فائدہ ہے کہ کنجوس بندہ چونکہ پیسے کٹدا نہیں جیب وچوں تے وہ منت دی صورت وچ کچھ نہ کچھ پیسہ اس دی جیب وچوں نکل کے غریباں کول چلا جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے بخاری شریف کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، یعنی جو قسمت میں نہیں لکھا منت ماننے سے وہ میری قسمت میں نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ اسے تقدیر کا لکھا ہی ملتا ہے، البتہ منت ماننے سے بخیل کا مال نکل کے غریبوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اور تیسری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص، بوڑھا شخص جس سے چلنا مشکل تھا، دو بیٹے دونوں سائڈوں سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا جا رہا تھا، سواری بھی ساتھ تھی، یعنی سواری ہونے کے باوجود سواری پہ نہیں بیٹھا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے منت ماننی تھی، کوئی منت اس نے مانی ہوگی کہ جی اگر فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل اللہ کے گھر کا حج کروں گا۔ تو اب اس کا کام ہو گیا، وہ پیدل حج پہ جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستانی منت واسطے ٹور نہیں پہنتے، آج کل ٹرینڈ ہے، لوگ یہاں سے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیگ اٹھا کے جی حج تے جا رہے ہیں ایسی منت منی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں سے بے نیاز ہے۔ ایک کام جو آسانی سے سہولت سے ہو سکتا ہے، ایک کام جو سخت شدید تکلیف اٹھا کے کر رہے ہو، تمہارا تکلیف اٹھانا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس رب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے کو روک کے حضور نے فرمایا سواری کے اوپر سوار ہو کے حج کرنے جا۔ یعنی یہ جتنی ہماری منتیں ہیں ذہن میں کمزور عقیدے کی وجہ سے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو کام نہ ہو رہا ہو اس کی منت مانی جائے تو کم ہو جاندہ ہے۔ انجھے ہی ہے نا جی، ہر بندے کو معلوم ہے کہ جی اگر کام نہ ہو رہا ہو، ہر شخص کے عقیدے مختلف ہیں، کوئی حضور کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی صحابہ میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، کوئی مختلف علاقوں میں مزارات اور نیک لوگ اہل اللہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، کچھ لوگ درختوں، پتھروں اور جانوروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں چیز کے ساتھ فلاں چیز کی جائے یا فلاں جگہ پہ جا کے فلاں کام کیا جائے تو انسان کی فلاں مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جس طرح تسی پتھری دے بارے غالباً
منت منی جاتی ہے نا کہ جی اگر تسی منت مان لو انسان نو پتھری ہوئے کہ میری پتھری ٹھیک ہو جائے گی تو میں پیر دے کھارے حاضری دیاں گا، ہے نا جی؟ تو پھر تسی حاضری دیں دو پتھری ٹھیک ہو ویندی بندے دی۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پتھر کے اوپر یقین کر کے اس سے مانگنے بیٹھ جاؤ، دینے والی ذات میرے رب کی ہے، اللہ تعالیٰ مایوس نہیں بھیجتا۔ رب کا کرم دیکھیں نا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جی فلاں درخت کی میں نے منت مانی تھی، مجھے اس درخت کی وجہ سے ملا ہے، تو ہندو جب منت مانتے ہیں، ہندو جب اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، کیا ان کو بت دے رہا ہے؟ ان کو بھی تو میرا رب ہی دیتا ہے، ان کو رب ہی دے رہا ہے۔ ہر شے ہر ایک کو رب ہی دے رہا ہے۔ میرے نصیب میں قسمت میں لکھا گیا کہ اس کو ساری زندگی 1,00,000 روپے کا رزق ملے گا، میں 1 کروڑ منتیں مان لوں، وہ جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ میں اس کو حلال کر کے کھا لوں تب بھی 1,00,000 ملے گا، اگر حرام طریقے سے حاصل کر لوں تب بھی 1,00,000 ہی ملے گا، قسمت میں جو لکھا گیا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی نیک عمل کی وجہ سے خوش ہو کہ میری تقدیر بدل دے، تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل دے۔ دعاؤں سے حضور کا فرمان ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ رب بدل دے تو الگ شے ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ اور جب زبان رسالت سے نکل گیا، کائنات دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ منت نہ مانو، منت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے فلاں مزار پہ جا کے ہم منت مانیں گے تو بیٹا۔ ہمارے گجرات میں مزار ہے شاہدولہ دریائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لوگوں کا عقیدہ ہے، وہاں آپ جائیں نا دربار کی مارکیٹ کے اندر بازار میں جو ہی داخل ہوتے ہیں تو مختلف اعضاء کے بت بنائے ہوئے مل جاتے ہیں، چاندی کے بت ملتے ہیں وہاں سے، وہ ریڈیو پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے تو وہ پورا بچے کا بت لے کے دربار پہ چڑھاوا چاڑتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی وجہ سے بچہ مل جاتا ہے۔ آپ بزرگوں کو چھوڑیں نا، آپ ساری دنیا کی سائنس کو ملا لیں، ایک جگہ پہ مل کے بیٹھ جائیں، یہ انگلی جو آپ کی کٹ گئی ہے نا، بالکل سیم اسی جلد کی آپ کی انگلی کا 1 پورا 1 انچ کا ٹکڑا آپ کو سائنس ملا کے نہیں دے سکتی۔ جس جگہ آپ کا زخم آتا ہے اس زخم کا نشان ختم سائنس سے نہیں ہوتا۔ بندہ بنا دینا جیتا جاگتا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم نے عقیدہ بنا رکھا، یہ دیتا کون ہے؟ رب دا نام ہی کڈا اوکھا نکلتا ہے، کیونکہ عقیدہ اتنا خراب کیا گیا ہے نا۔ ہمیں یہ کہوں کہ فلاں پیر صاحب دیتے ہیں تو پھر فوراً منہ نکلتا ہے پیر صاحب زندہ باد، میں کہوں رب دیتا ہے تو پھر یہ مشکل آتا ہے، پھر دماغ میں 100 شکوک و شبہات آتے ہیں، جی مولوی صاحب پتہ نہیں وہابی نہیں انہوں کی مسئلہ ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر صرف سیاستہ کے اندر اس بات پہ نظر نہ ماننے کے متعلق لگ بھگ 150 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ نہ یقین آوے تو میں 150 بیان بھی کر سکنا، خالی گال نہیں کر رہے۔ 150 حدیثیں ہیں جن میں حضور نے نظر ماننے، منت ماننے سے حضور نے منع کیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، سارے پاکستان والے منتیں ماننا چھوڑ دیں اور آ کے کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، رب کے حضور رب کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، کتنے پاکستان کے کاروبار ہیں جو بند ہو جائیں گے؟ ہو جانے ہیں نا جی۔ اے پھلا والے جرے بیٹھے نے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی منت ہی نہیں مانی، وہ چادراں بنا کے عوام بیٹھی ہے، دکانیں بنا کے، جی منت بند ہو جائے گی، اگربتیاں لا کے، موم بتیاں تیل رکھ کے بیٹھے نے، اے ساریاں دکاناں بند۔ اور جو ہمارے پیسوں سے نذرانوں سے بڑی بڑی گدیاں پل رہی ہیں وہ بھی سڑک پہ آ جائیں گے، اور کوئی کرامتاں کم نہیں آنیاں۔ تو یہ سارا دھندا جو پاکستان کے اندر حرام خوری چل رہی ہے، یہ منت کے سر پہ چل رہی ہے۔ وہ منت جو غیر خدا کی نہیں کھائی جا سکتی۔ منت اگر مان لو جائز ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ منت نہ مانو۔ اور اگر منت ماننی ہو تو منت فقط خدا کی ہے۔ منت جی محبت نال بولو، منت فقط خدا کی ہے۔ غیر خدا کو جس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ ان منتوں میں سے آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ ایک منت جو بڑی کثرت کے ساتھ ہماری عورتیں مانتی ہیں،
اے گفتگو نہ سناؤ تے اے اپنے الفاظ جا کے گھراں وچ اپنی خواتین نو اے دسیو تے انہوں سمجھایو، عقیدہ رب کی ذات پہ پکا کریں۔ رب سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارا تعلق رب سے ہے نہیں، اس لیے ہم نے دوسرے دروازوں پہ جا کے دستکیں دینے شروع کر دی ہیں۔ ایک منت مانی جاتی ہے اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ عورتیں منت مانتی ہیں کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیبیوں کی 10 بیبیوں کی کہانی پڑھواؤں گی۔ پڑھی جاتی ہے نا بیبیوں کی کہانی، حضرت علی کے موعظے پڑھائے جائیں گے، بیبیوں کی کہانی پڑھائی جائے گی یا سیدہ بیبیوں کی کہانی پڑھائی جائے گی۔ یہ جتنی کہانیاں ہیں، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی اصل کوئی نہیں ہے۔ اصل 7 بیبیاں دی 10 بیبیاں لی کہانی سارے دا سارا جھوٹ ہے۔ میری گل تے یقین نہ آوے تے کسے بھی پاکستان دے مسلک دے عالم دین کول جا کے پوچھ لو، کسے بھی عالم دین کول پوچھ لو جس دے ہوتے تھانوں یقین ہوگا کہ یار اے بندہ جھوٹ نہیں بولدا، اس دے کول جا کے پوچھ لو کہ اے جڑی بیبیاں علی کہانی پڑھائی جا رہی تھی اصل کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے بیبیوں کی کہانی پڑھائی تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان بیبیوں کا محتاج ہے، رب کسی کا محتاج؟ انبیاء بھی، انسانوں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے، مگر انبیاء بھی اسی رب کے محتاج ہیں۔